چلیے میں مثال ہی دیتا ہوں آپ کو. فرض کریں کہ آپ جمعے کے خطبے کے لیے گئے لیکن آپ دیر سے پہنچے. ٹھیک ہے, دیر سے پہنچے تو جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں نا وہاں آپ کو جگہ ملی نماز پڑھنے کی, تو آپ کو خطیب نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ باہر ہو مسجد میں, خطبہ تو شروع ہو گیا لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو. خطبہ ہوا تو بہت ہی زبردست خطبہ, ایسا خطبہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں زندگی میں. آپ کے ذہن میں کیا بات کی اس بار, کون تھا یہ بندہ, اوہ میں جا کے ان سے ملوں, ان سے ہاتھ ملاؤں, اپنے بچے کے سر پہ پھونک پڑواؤں, کچھ کروں, کیونکہ آپ خطبے نے آپ کو بہت متاثر کیا. اندر جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو خطیب نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ہوا یہ کہ جو اندر تھا نا وہ ایک لڑکا تھا 16 سال کا, اس نے پھٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی تھی, اس نے بیس بال ہیٹ پیچھے لگائی ہوئی تھی, ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس نے جا کے خطبہ دیا. تو جو اندر خطبہ سن رہے ہیں وہ تو کسی طرح سوچ رہے ہیں اس کو کس طرح قتل کریں گے, یا یہ نماز تو پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی, اب اس کے عوض میں ہمیں کتنے بکرے ذبح کرنے پڑیں گے اس کو ذبح کرنے کے بعد. ایک طرف جو باہر سن رہا ہے بات وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ کیا عظیم ہستی آئی ہے, اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو لگا دیا سامنے. بات ایک ہی ہے لیکن دونوں کے تاثرات میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں, کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے؟ ہاں, ایک کو پتہ ہے کون بول رہا ہے اور ایک کو نہیں پتہ کون بول رہا ہے. ایک کا سارا ذہن, اس کی ساری سوچ بات پر ہے, کلام پر ہے. دوسرے کی ساری سوچ, ساری ذہنیت کس طرف ہے؟ متکلم پر. بات کون کر رہا ہے اس پر ہے. فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ عجیب مخلوق ہے, ہمیں صرف بات سے اثر نہیں ہوتا, بات کون کر رہا ہے اس سے بھی اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ منہ کھولنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے اس کی بات تو میں نے سننی نہیں ہے. جیسے آپ کی کزن, آپ کی بہن, کبھی کبھی آپ کے فادر, ادھر آؤ ذرا بات کرنی ہے, وہ جو بھی کہتے ہیں نہیں سننا. آپ فرض کریں بزنس چلا رہے ہو, آپ کا بیٹا ابھی اکاؤنٹنگ پڑھ کے فارغ ہوا ہے, آپ کو بٹھا کے کہتا ہے ابا جان یہ جو ہم ٹیکس اس طرح فائل کر رہے ہیں نا اس طرح نہیں, میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی بہتر ہوگی. آپ بتائیں شکل دیکھیے اپنی, تیرے ڈائپر میں چینج کرتا تھا, مجھے اکاؤنٹنگ تو سکھائے گا, 25 سال سے میں بزنس چلا رہا ہوں, تو اکاؤنٹنگ سکھائے. پھر آپ کا دوست آپ کو کال کرتا ہے اور وہی نصیحت جو آپ کے بیٹے نے کی تھی وہ اس نے کی. ہاں بات تو ٹھیک ہے یار, صحیح ہے, ٹرائی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹے سے. تو بیٹے اس کا کیا مقام, اس کی کیا حیثیت. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور کبھی کبھار کسی کی بات کو ہم رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے آ رہی ہے. بات صحیح ہو غلط ہو اس سے مطلب کم ہو جاتا ہے, کس سے آ رہی ہے اس سے مطلب زیادہ ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر کوئی حق کا طالب ہے, کسی کو حق میں دلچسپی ہے, تو حق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی کافر, کوئی ملحد, کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی فاسق, کوئی شرابی, کوئی بھی اگر بات حق کر رہا ہو تو کم از کم بات کی حق تو حق ہی رہے گا. اور اگر کوئی بہت عزت دار, جس کا میں وقار کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لحاظ کرتا ہوں, جتنا بھی لحاظ کر لو, اگر بات غلط کر رہا ہے بات کی حد تک تو غلط ہی رہے گا نا. یعنی حق کے معاملے میں انسان جو بھی ہو, کیسا بھی ہو, غلط ہے اور صحیح ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے ایسی تمیز کرنا آسان نہیں ہوتا. ہمارے اندر کس کی بات سن لی, بلکہ مسلم کلچر میں خاص کر فلانے کی بات نہیں سننا, فلانے کی بات نہیں سننا, فلانے کا یہ نہیں کرنا. یعنی بچ کے رہنا, اگر اس قسم کے لوگوں کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ایسے کی سنو گے تو یہ ہو جائے گا, ویسے کی سنو گے تو وہ ہو جائے گا. ان لوگوں کی سنا کرو. یعنی پہلے دیکھو حلیہ, اگر یہ حلیہ فٹ آ رہا ہے سننے والوں کا تو پھر ان کی ہر بات سن لو, اور اگر فٹ نہیں آ رہا تو ان کی ہر بات رد کر دو. یہ طریقہ کار ہے ہمارا.
لیکن اس طریقہ کار سے کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ حق بات. حق بات ہو سکتا ہے کہ کسی نے 99% غلط بات کی ہے اور 1% صحیح بات کی ہے، میں اس کی 99% باتوں کا انکار تو کر دوں، اس نے جو 1% حق بات کی ہے اس کو مجھے ماننا پڑے گا. یہ حق کا تقاضا ہے. اچھا، قرآن جب نازل ہوا، قرآن کی ایک اور بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم سے کوئی کہے اللہ نے یہ کہا، مسلمان سے کہے اللہ نے یہ کہا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس بات کو قبول کرنے کو زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کافر سے کہو اللہ کہہ رہا ہے، پہلے تو وہ بات سننے کو تیار تھا، جیسے ہی اللہ کا نام لوگے کیا کہے گا؟ رہنے دو، تم رکھو تمہارا اللہ تمہارے پاس، مجھے تمہارے اللہ کی بات نہیں سننی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ Is everything okay? Okay. تو خیر، یہ چیز جو ہے نا کہ ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے اللہ کی بات سننے پر زیادہ آمادہ ہیں، اور اہل کفر اللہ کا نام سنتے ہی کم آمادہ ہے. یہی بات ہے نا. تو کچھ مقامات ہیں قرآن کے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، کہا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی. جو اہل ایمان ہیں ان کے کان زیادہ کھلے یا نہیں؟ زیادہ کھلے. لیکن مکی قرآن میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جیسے ہی کہو اللہ نے کہا ہے، کافر کیا کرتے تھے؟ شروع سے ہی ٹون آؤٹ کر دیتے، یعنی اللہ کا نام سنا، اب باقی نہیں سننا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اب کیا کہا؟ ایک مثال دی جا رہی ہے. کس کا ذکر نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب کچھ سننے پر وہ جو پہلا بیریئر تھا نا کہ اللہ کا نام آ گیا تو میں سنوں گا نہیں، اس پہ سے فوکس ہٹا کے کلام پہ فوکس کر لو. پہلے کلام پہ فوکس کر لو. اوکے، تو یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل. ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے کلام کی سائیکالوجی میں بہت فرق آتا ہے.